وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان رمضان کا مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور روشن نشانیاں ہیں ہدایت سے والفرقان اور حق اور باطل میں فرق کرنے والی اس آیت کریمہ کی تشریح پچھلے لیکچر میں گزر چکی ہے، آخر کا تھوڑا رہ گیا تھا۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، پس جو شخص حاضر ہو تم میں سے اس مہینے میں رمضان کے مہینے میں فلیصم ہو، پس چاہیے کہ وہ اس کا روزہ رکھے۔ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اور جو شخص ہے مریض یا سفر پر فعدۃ، پس تعداد پوری کرنا ہے، گنتی کرنا ہے، من ایام اخر، دوسرے دنوں سے، یعنی دوسرے دنوں سے گنتی مکمل کر لینا ہے۔ یہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ چاہتے ہیں تمہارے ساتھ آسانی اور وہ نہیں چاہتے تمہارے ساتھ تنگی۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتے ہیں، تمہارے ساتھ تنگی نہیں چاہتے، یعنی اللہ رب العالمین نے دین میں آسانی رکھی ہے، دین کے اندر نرمی رکھی ہے، گنجائش رکھی ہے، دین کے اندر اللہ رب العالمین نے بلا وجہ کی سختی نہیں رکھی۔ اور اس آسانی اور اس نرمی کی ایک واضح مثال، اگر کوئی شخص رمضان میں روزے نہ رکھ سکے مرض کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے، تو اللہ رب العالمین نے اجازت دی ہے روزہ افطار کرنے کی اور دوسرے دنوں میں روزے کی قضا دینے کی۔ جی ایک روزے کے بدلے ایک روزہ رکھے گا اگر کوئی مجبوری ہو تو۔ باقی اگر کوئی شخص جو ہے وہ رمضان کا روزہ، آپ کو پتہ ہے کہ روزے کے اندر کھانے پینے کی ممانعت ہے اور بیوی کے پاس جانے کی ممانعت ہے۔ اگر کوئی شخص بیوی کے پاس چلا جائے جان بوجھ کر روزے کے اندر، تو پھر اس کا کفارہ تو 2 مہینے کے مسلسل روزے اور غلام آزاد کرنا وغیرہ وغیرہ ہے۔ لیکن اگر کوئی مجبوری ہو مرض کی یا سفر کی تو روزہ افطار کیا جا سکتا ہے، انہیں روزہ چھوڑا جا سکتا ہے رمضان کا، اس کی جگہ پر دوسرے دنوں سے روزہ رکھنا ہوگا۔ تو یہ اصل میں بہت بڑی دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین نے دین کے اندر کتنی آسانی رکھی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس دین کو بڑا آسان رکھا ہے۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا، اللہ تم سے تخفیف چاہتے ہیں، انسان کو کمزور پیدا کیا گیا ہے، دین کے اندر آسانی ہے، دین کے اندر تخفیف ہے، دین کے اندر نرمی ہے۔ بعض آیات میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ نے تم پر دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی۔ تو ہمارا دین آسان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث مبارکہ ہے، بعثت بالحنیفیۃ السمحہ، مجھے آسان دین کے ساتھ بھیجا گیا ہے۔ دین کے آسان ہونے کا مطلب کیا ہے؟ دین کے آسان ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دین کے اندر کوئی مشکل حکم نہیں ہے۔ دین کے اندر مشکل احکامات ہیں، روزہ رکھنا خود مشکل کام ہے، نماز پڑھنا، اس طرح دیگر احکامات، جہاد کرنا، یہ مشکل کام ہے۔ خاص طور پہ اگر گرمی کے روزے ہوں، شدید گرمی کے،
تو زیادہ مشکل ہو جاتی ہے. لیکن اس کے روزے بھی رکھنے ہیں رمضان کے اندر. اگر گرمی کے اندر رمضان آ جائے تو گرمی میں اس کے روزے رکھنے ہوتے ہیں، الا یہ کہ کوئی شخص زیادہ بیمار ہو جائے، لو لگ جائے، کوئی اور مسئلہ ہو جائے تو ایک الگ چیز ہے، وہ پھر مرض کی وجہ سے وہاں نرمی پیدا ہو جاتی ہے. تو یہ جو قرآن کریم میں جگہ جگہ آتا ہے، احادیث مبارکہ سے پتہ لگتا ہے کہ دین کے اندر آسانی ہے، تنگی نہیں ہے. تو اس سے مراد یہی ہے کہ ایسی تنگی، ایسی سختی جو انسان کے لیے ناقابل برداشت ہو جائے، ایسی سختی دین کے اندر نہیں ہے جس کو انسان کر نہ سکے. تو ایسی سختی مراد ہے، ایسی سختی دین کے اندر نہیں ہے. نرمی سے مراد یہ نہیں ہے کہ بس انسان کو جو چیز مشکل لگے تو وہ چیز انسان سے اٹھا لی جاتی ہے، وہ چیز انسان سے معاف ہو جاتی ہے، یہ مراد نہیں ہے. بلکہ نرمی سے مراد یہ ہے کہ دین کے اندر تکلیف تو ہوگی عمل کرنے میں، اللہ رب العالمین کے احکامات پر عمل کرنے میں. ظاہر بات ہے آزمائش تو تب ہی ہوگی جب عمل کرنے میں مشکل ہو. لیکن جب وہ مشکل حد سے بڑھ جائے گی، انسان کی طاقت سے زیادہ ہو جائے گی، وہاں دین میں نرمی آ جائے گی. اور اس بات کو بھی اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بڑی وضاحت سے واضح فرمایا ہے. سورہ بقرہ کی آخری آیت کریمہ اور دیگر کئی آیات میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ کسی انسان کو اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتے. یہ ہے اصل میں دین میں نرمی کا مفہوم. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ کسی انسان کو اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیں گے. باقی یہ سمجھنا کہ دین کے اندر سختی ہے ہی نہیں، اور یہ سمجھنا کہ جہاں سختی آ جائے تو وہاں ہم خود نرمی پیدا کر لیں گے کیونکہ اللہ نے خود فرمایا دین کے اندر سختی نہیں ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے تو روزہ رکھنا بھی مشکل کام ہے، چاہے وہ سردیوں کا ہی کیوں نہ ہو. تو وہ پھر کہیں گے کہ سردیوں کے روزے بھی مشکل لگا تو میں چھوڑ دوں گا. نماز پڑھنا بھی مشکل کام ہے، فجر کی نماز خاص طور پہ. تو وہ کہے گا ٹھیک ہے میں اٹھ کر 8-9 بجے پڑھ لیا کروں گا. تو دین کے اندر سختی موجود ہے. انسان مکلف ہے اللہ رب العالمین کے احکامات کا، اور مکلف کا مطلب ہی یہ ہے کہ انسان پر احکام تکلیفی ہیں، اور انسان کو پابندی کرتے ہوئے، صبر کرتے ہوئے، مشقت اٹھاتے ہوئے ان احکامات پر عمل کرنا پڑتا ہے. تو یہ جو اس قسم کی آیات ہیں کہ دین میں آسانی ہے، دین میں سختی نہیں ہے، تو اس سے مراد یہی ہے کہ ہماری طاقت سے بڑھ کر. اور یہاں اس کی مثال بھی موجود ہے. یہ جس ضمن میں اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں اس سے یہ مسئلہ بھی بالکل صحیح طرح سمجھ آ جاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں دین کے اندر آسانی ہے، سختی نہیں ہے. اگر دین کے اندر آسانی ہے، اور آسانی سے مراد بس ہر قسم کی آسانی، تو پھر روزے بھی نہیں ہونے چاہیے. لیکن اللہ رب العالمین تو خود پچھلی آیت کریمہ میں اور اس آیت کریمہ میں روزہ رکھنے کا حکم دے رہے ہیں. جو شخص بھی اس مہینے میں حاضر ہو تو وہ اس مہینے کے روزے رکھے. اس مہینے کے روزے رکھنا فرض ہے، وہ سردیوں کے ہوں گرمیوں کے ہوں. تو اب یہ سختی تو موجود ہے، تو سختی موجود ہونے کے ساتھ ہی فرمایا کہ اللہ تم سے آسانی چاہتے ہیں. تو پتہ لگا آسانی سے مراد جو ایسی سختی جو ہماری طاقت سے بڑھ جائے وہاں پھر آسانی آ جاتی ہے. جیسے اس آیت کریمہ میں موجود ہے کہ ایک انسان مریض ہو جائے، ایک انسان سفر پہ ہو، سفر پہ روزہ رکھنا اب یہ انسان کی طاقت سے بڑھ جاتا ہے کئی مرتبہ. اب مرض کی حالت میں روزہ رکھنا یہ انسان کی طاقت سے بڑھ جاتا ہے. اسی طرح ایک شخص روزہ رکھنے کی استطاعت ہی نہیں رکھتا دائمی بیماری کی وجہ سے، اس کے لیے فدیے کی اجازت ہے، جس طرح پچھلی آیت کریمہ میں ہم نے پڑھا. حاملہ کے لیے، مرض یا دودھ پلانے والی عورت کے لیے، یہ ہے دین کے اندر نرمی. انسان نے وضو کرنا ہے، گرمی ہو تو پھر بھی کرنا ہے، سردی ہو، ٹھنڈا پانی ہو، شدید ٹھنڈا پانی ہو، وضو تو پھر بھی کرنا ہے. ہاں اگر بیمار ہے انسان اور اس کے لیے وضو کرنے سے جو ہے وہ نقصان ہوتا ہے، بیماری بڑھ جاتی ہے، تو ایسی صورت میں پھر اللہ رب العالمین نے تیمم کی سہولت رکھی ہے. جہاں مشکل آئے گی، طاقت سے بڑھ جائے گی، وہاں تیمم آ جائے گا. لیکن یہ نہیں کہ بنیادی مشکل بھی نہیں ہے، بنیادی دین کے اندر تکلیف موجود ہے، ایک پابندی موجود ہے. تو یہ لا اکراہ فی الدین وغیرہ اور اس قسم کی آیتیں، اس سے بعض لوگ بالکل اس سے ان کو مغالطہ ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی دین کے اندر کوئی پابندی نہیں ہے، جہاں مشکل آئے گی وہاں ہم خود ہی آسانی پیدا کر لیں گے.
تو وہ پھر نہ نمازوں کی ضرورت ہے ان کو، نہ ان کو روزوں کی ضرورت ہے، نہ ان کو کسی اور چیز کی ضرورت ہے، کیونکہ سب چیزیں مشکل ہیں۔ تو اس بات کو سمجھنا چاہیے اور لوگوں کو بھی بتانا چاہیے کہ دین کے اندر نرمی ہے، اللہ نے دین کے اندر کوئی تنگی نہیں رکھی، دین کے اندر جبر نہیں ہے۔ تو اس سے مراد ایسا جبر جو ہماری طاقت سے بڑھ جائے، ورنہ دین تو نام ہی ایک لگے بندے طریقے اور ایک لگے بندے طور طریقے کا ہے۔ دین کا مطلب اللہ رب العالمین نے جو ہمارے لیے ایک عبادت کا اور معاملات کا اور اخلاقیات کا جو ایک نظام بنایا ہے، ہم اس نظام کے ہم پابند ہیں، یہ مطلب ہے دین کا۔ تو وہ پابندی تو ہے، جس طرح انسان کسی انسٹیٹیوٹ میں جاتا ہے، انسٹیٹیوٹ میں نہ جائے تو پھر انسان کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے حاضری کی اور دیگر چیزوں کی، لیکن کہیں یونیورسٹی میں، کالج میں، کسی انسٹیٹیوٹ میں، کہیں آفس میں جاتا ہے تو اس آفس میں کچھ پابندیاں ہوتی ہیں، تو اور وہ ہر بندہ سمجھتا ہے کہ وہ مجھے اس پابندی پر عمل کرنا ہے۔ تو دین میں جب انسان کوئی داخل ہوتا ہے، مسلمان ہوتا ہے، تو وہ اصل میں اقرار کرتا ہے کہ میں اللہ رب العالمین کے بنائے ہوئے نظام کے مطابق زندگی گزاروں گا۔ ہاں، جہاں مشکل آ جائے گی وہاں نرمی بھی آ جائے گی، جہاں ایسی مشکل آ جائے گی جو ہماری طاقت سے بڑھ جائے گی تو وہاں نرمی آ جائے گی۔ تو دین کے اندر بنیادی سختی وہ تو موجود ہے، اس کی نفی نہیں ہو رہی یہاں۔ تو اللہ تم سے آسانی چاہتے ہیں، اللہ تم سے سختی نہیں چاہتے، تنگی نہیں چاہتے۔ یہ ہمیں سبق ملا، اللہ نے باقاعدہ سبق کو باقاعدہ خود بیان فرما دیا ہے، ورنہ یہ ہمیں سبق مل رہا ہے، ہمیں اس کی سمجھ آ رہی ہے کہ جہاں روزہ رکھنا مشکل ہے مریض کے لیے، مسافر کے لیے، وہاں اللہ نے اجازت دی ہے کہ روزہ چھوڑ دیا جائے اور دوسرے دنوں میں اس روزے کو مکمل کیا جائے۔ فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور تاکہ تم تعداد مکمل کرو۔ یہ تعداد مکمل کرنا بہت ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین نے جب 30 روزے رکھے ہیں، فرض روزے رکھے ہیں، اب دین کے اندر نرمی ہے، اور نرمی سے مراد یہ ہے کہ جہاں ہماری طاقت سے بڑھ جائے معاملہ تو وہاں نرمی آ جائے گی۔ تو اس نرمی کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مریض ہو گیا، کوئی شخص سفر پہ چلا گیا تو وہ روزہ چھوڑ دے، لیکن روزہ چھوڑنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بعد میں نہ رکھے، بعد میں پھر وہ اس کو زیادہ اہمیت نہ دے، وہ کہ نہیں اگر میں روزہ رکھ سکتا تو رکھ لیتا، لیکن میں اب روزہ نہیں رکھ سکا، رمضان کے اندر میرا عذر آ گیا تھا، تو وہ عذر کی وجہ سے روزہ جو چھوڑ دے، لیکن بعد میں اب وہ کہ اللہ نے خود اجازت دی ہے، عذر کی وجہ سے روزہ چھوڑا جا سکتا ہے، لیکن پھر بعد میں اس روزے کی قضا کے حوالے سے وہ اس کو اہمیت نہ دے، تو اللہ فرماتے ہیں نہیں، تم نے اس کو اہمیت دینی ہے قضا کو۔ وہ ایک فرضی روزہ تھا، تو فرضی روزے کی قضا بھی فرض ہے، ضروری ہے، وہ قضا دینی ہوگی۔ اگر وہ قضا نہیں دے گا تو گویا کہ اس نے روزہ چھوڑ دیا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ کسی شخص نے نماز پڑھنی ہے وقت پر، اگر وہ کسی وجہ سے وقت پر نماز نہیں پڑھ سکا، کسی جینون مجبوری کی وجہ سے، تو اس کو قضا کر کے پڑھنی ہوگی۔ یہ بندہ سویا رہ گیا، جان بوجھ کر نہیں سویا رہ گیا، وہ ہمیشہ اٹھتا ہے، الارم لگاتا ہے، لیکن کوئی بیماری کی وجہ سے، کسی وجہ سے، لیٹ ہونے کی وجہ سے الارم وغیرہ لگایا تھا اس نے، الارم بجا نہیں، یا الارم بجا لیکن وہ نہیں اٹھ سکا کسی وجہ سے، تو اس کو اجازت ہے جب وہ اٹھے اور جب اسے ہوش آئے، جب وہ اپنے حواس میں آئے تو اس وقت وہ نماز پڑھے۔ لیکن وہ کہے کہ چلو میں تو نماز پڑھتا ہوں عام دنوں میں، اب نماز رہ گئی ہے تو چلو وہ قضا کو اہمیت نہ دے اور پڑھے ہی نہ، تو اگر وہ نماز نہیں پڑھے گا جب وہ لیٹ اٹھا ہے، یا جب اسے یاد آیا ہے، جب وہ اپنے ہوش و حواس میں آیا ہے، اگر وہ تب بھی نہیں پڑھے گا تو پھر گویا کہ اس نے نماز نہیں پڑھی، پھر اس کو نماز نہ پڑھنے کا گناہ ملے گا، چاہے جس وقت نماز فرض تھی اس وقت اسی کو مجبوری بھی تھی۔ ایک بندہ روزہ چھوڑ دیتا ہے کسی عذر کی وجہ سے، اللہ نے تو کہا ہے بعد میں مکمل کرے، وہ بعد میں مکمل بھی نہیں کرتا تو پھر اب اس کے عذر کا دھیان نہیں ہوگا۔ اللہ نے جہاں تک گنجائش رکھی ہے وہیں تک گنجائش ہے، اللہ نے اتنی گنجائش رکھی ہے کہ وہ اس دن کا روزہ نہ رکھے رمضان کے اندر، لیکن اس کو بعد میں مکمل ضرور کرنا ہے۔ اب وہ مکمل کرنے کو اہمیت نہ دے، نہیں جی میرا تو عذر تھا تو اللہ نے عذر میں جب اجازت دی ہے تو اللہ نے متبادل طریقہ بھی بتایا، اس متبادل طریقے پر عمل کرنا ہوگا، نہیں کرو گے تو پھر وہ روزہ پھر رہ جائے گا۔ تو وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تاکہ تم پورا کرو عدت کو، یہ تعداد مکمل کرنا بہت ضروری ہے۔ کتنی تعداد مکمل کرنی ہے؟ جتنا دنوں کا روزہ ہوا ہے، جتنے دنوں کا رمضان ہوا ہے، اگر وہ رمضان 29 دن کا ہوا ہے تو 29 دن پورے کرنے، اس نے اگر 20 دن کا روزہ رکھا تھا
باقی 9 دن کا روزہ نہیں رکھ سکا بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے، تو اس کو 9 دنوں کی اب قضا دینی ہوگی، اور اگر وہ رمضان 30 دنوں کا ہوا تو پھر اسے 10 دنوں کی قضا دینی ہوگی۔ تو تعداد مکمل کرنی، اور تعداد وہاں مکمل کرنی ہے جہاں انسان جو ہے وہ جہاں اس کا رمضان مکمل ہوتا ہے، جہاں اس کا رمضان مکمل ہوتا ہے تو وہ اس کے مطابق تعداد مکمل کرے۔ اگر ایک شخص جو ہے وہ آپ سمجھے کہ لاہور میں اس کے رمضان کی ابتدا ہوئی، اس نے رمضان کے اندر روزے رکھنے شروع کی، اللہ نے اس کو صحت دی ہے، لیکن درمیان میں اسے دوسرے ملک میں ٹریول کرنا پڑا، سفر کرنا پڑا، تو 5 دن اس کو درمیان میں 16 رمضان سے 20 رمضان تک سفر کرنا پڑا۔ وہ اگر 16 رمضان سے 20 رمضان سفر کر کے دبئی سے، سعودی عرب سے وہ سفر کر کے واپس آ گیا، اور واپس آ کر اس نے لاہور کے اندر ہی روزے مکمل کیے، لاہور کے اندر پاکستان کے اندر وہ 30 دن کا رمضان ہوا، تو اب 30 دن کے رمضان میں اس کے 5 روزے رہ گئے ہیں۔ اب چاہے وہ درمیان میں سعودی عرب سے ہو کر آیا ہے، دبئی سے ہو کر آیا ہے، بعد میں پتہ لگے کہ وہاں تو 29 روزے ہوئے ہیں، تو اس کو اب وہاں کے روزوں کا دھیان نہیں کرنا، اسے اپنے ہاں کے روزوں کا دھیان کرنا جہاں اس کا رمضان مکمل ہوا ہے، جہاں اس نے عید کی ہے۔ ایک شخص جو ہے وہ لاہور کے اندر روزوں کی ابتدا کرتا ہے، 20 یا 25 روزے رکھنے کے بعد وہ چلا جاتا ہے سفر پہ، مکہ مکرمہ چلا جاتا ہے عمرہ کے لیے یا کہیں اور چلا جاتا ہے، تو اب وہیں اس کا رمضان مکمل ہوتا ہے، اور وہیں اس کی جو ہے وہ عید وہ کرتا ہے۔ اب اگر وہاں جو ہے وہ 29 دن ہوئے ہیں، اور اس کے علاقے میں جہاں سے وہ آیا ہے وہاں 30 دن ہوئے ہیں، وہاں 30 دنوں کا رمضان ہوا، دیکھیے حدیث مبارکہ ہے کہ 29 دن ضرور پورے کرنے ہیں، اور 29 دن کے بعد چاند دیکھنے کی کوشش کرنی ہے۔ اگر چاند نظر آ گیا تو ٹھیک ہے، 29 دن کا روزہ ہوگا۔ اگر چاند نظر نہ آئے بادل وغیرہ کی وجہ سے، یا چاند ابھی نکلا ہی نہیں ہے، یا بادل وغیرہ کی وجہ سے نظر نہ آئے، تو پھر 30 دن مکمل کرنے ہیں۔ 30 دن مکمل کرنے کے بعد اب چاند دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اب چاہے بادل ہوں، ہمیں چاند نظر نہ بھی آئے تو اب 30 دن کے بعد وہ آٹومیٹک اگلا مہینہ ہوگا۔ لیکن 30واں دن اگر بادل وغیرہ ہوں یا چاند نظر نہ آئے تو وہ اب دن پورا کرنا ہے۔ اب ایک علاقے میں بادلوں وغیرہ کی وجہ سے نظر نہیں آیا، اور دوسرے علاقے میں جو ہے وہ 29 دن کا رمضان ہوا ہے، تو جہاں وہ اب مکمل کر رہا ہے رمضان، تو وہ وہاں کے مطابق جو ہے وہ 29 روزے رکھے گا، اور وہ عید کر لے گا ان کے ساتھ ہی۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ لاہور سے ایک بندے نے روزوں کی ابتدا کی، تو لاہور کے اندر رمضان لیٹ شروع ہوا ہے، ایک دن سعودی عرب میں ایک دن پہلے شروع ہوا ہے، تو وہ ایک دن لیٹ شروع کر کے سعودی عرب چلا گیا، اور سعودی عرب میں اگر 29 دن کا رمضان ہوا ہے، وہاں جب 29 اور اس نے وہاں رمضان مکمل کیا ہے، اب جب اس نے وہاں رمضان مکمل کیا تو سعودی عرب میں 29 دن کا رمضان ہوا، رمضان 29 دن سے کم نہیں ہو سکتا، وہاں ایک دن پہلے انہوں نے روزہ رکھا تھا، تو 29 دن کا ان کے ہاں رمضان ہوا۔ اس آدمی کے جو ہے وہ تو 28 روزے بنے، اگر یہ روزے رکھ بھی رہا ہے سفر کے اندر، تو اسے کتنے روزے بنے؟ 28۔ اب جب عید کا دن ہوگا تو اب یہ نہیں کہ یہ عید نہیں کر سکتا، پہلے اس کو 29 روزے رکھنے ہوں گے، نہیں، اس کو لوگوں کے ساتھ عید کرنی ہوگی، کہ لوگوں کے ساتھ عید کرے گا، لیکن اب اس کو تعداد مکمل کرنی ہے، اب اس کو ایک تعداد مکمل کرنی ہوگی۔ اب وہاں مکہ مکرمہ میں 29 کا رمضان ہے، اس کے تو 28 روزے ہوئے ہیں، اب یہ اپنے 29 پورے کرے گا، یہ عید کر لے گا۔ اب اس کا ایک دن آپ سمجھیے وہ رہ گیا ہے، وہ جب اس کو موقع ملے جتنی جلدی ہو سکتا ہے وہ اس کی قضا دے دے۔ میں ابھی اس صورت میں آ رہا ہوں، میں نے پہلے یہ صورت بیان کی، دوسری صورت اگر سعودی عرب سے یہاں آتا ہے بالفرض، اگر پاکستان میں 30 پورے ہوئے ہیں، ادھر 29 ہوئے ہیں اور پاکستان میں 30 ہوئے ہیں جہاں پر اس نے رمضان شروع کیا تھا، واللہ عالم وہاں کے مطابق وہ رکھے، پھر جہاں اس کا رمضان مکمل ہو رہا ہے وہاں 29 کے مطابق کرے۔ اگر اس کا 28 ہوئے ہیں تو اس کو ایک روزہ مزید رکھنا ہوگا جہاں اس کا رمضان مکمل ہوا۔
اب صورتحال اگر چینج ہو جاتی ہے، ایک بندہ سعودی عرب سے پاکستان آتا ہے اور سعودی عرب میں ایک دن پہلے اس نے روزہ رکھا اور پاکستان میں ایک دن بعد روزہ شروع ہوا، تو وہ پاکستان میں آیا اور پاکستان میں 29 روزے ہوئے، پاکستان میں 29 ہوئے، تو اس کا 30واں روزہ ہوگا، وہ 30واں روزہ رکھ لے، ٹھیک ہے. اب گویا کہ اسے تو پھر 29 روزے رکھنے چاہیے تھے، آپ سمجھیے اس کا ایک روزہ نفل ہو گیا، وہ لوگوں کے ساتھ عید کرے گا، وہ لوگوں کے ساتھ عید کرے گا. اچھا ایک اور صورت، ایک بندہ 2 دن کا فرق ہوتا ہے، ہاں اگر 2 دن کا فرق پڑ جائے، اب ایک بندے کے 30 روزے ہو گئے ہیں، ایک بندے کے 30 روزے ہو گئے ہیں اور اس علاقے میں ابھی روزہ باقی ہے، اب اس دن وہ کیا کرے گا؟ دیکھیے 30 سے زیادہ روزے کسی پہ ضروری نہیں ہے، ولی تکمل العدہ، عدت تعداد مکمل کرنا، 30 سے زیادہ تعداد نہیں ہے. اب وہ دن وہ نفلی روزہ رکھے یا چھوڑ دے، عید وہ لوگوں کے ساتھ ہی کرے گا، یہ نہیں اس کے الگ عید ہوگی لوگوں کے الگ عید ہوگی. تو فرمایا ولی تکمل العدۃ، اور تاکہ تم مکمل کرو تعداد کو، ولی تکبر اللہ علی ما ہداکم، اور تاکہ تم بڑائی بیان کرو اللہ تعالیٰ کی اوپر اس کے جو اس نے تمہیں ہدایت دی، اس وجہ سے جو اس نے تمہیں ہدایت دی. تو ایک تو تعداد مکمل کرنی ہے، اللہ نے اگر آسانی رکھی ہے تو اس آسانی کا مطلب یہ نہیں کہ وہ روزے چھوڑ ہی دے، باقی روزے مکمل کرے، اور پھر اللہ کی بڑائی بیان کرے اوپر اس کے جو اللہ نے اسے ہدایت دی. تو عید کے موقع پر جب رمضان کے روزے مکمل ہو جائیں، تعداد مکمل ہو جائے، تو اللہ کی بڑائی بیان کرنے کا حکم ہے. چھوٹی عید ہو بڑی عید ہو، تو یہ خوشی کے دن ہیں. خوشی کے دن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان بس اب غفلت کے اندر اور عیش و عشرت کے اندر یہ دن گزارے. انسان عید کے دن خوشی سے منائے، اور خوشی سے منانے کے ساتھ ساتھ اللہ کا شکریہ بھی ادا کرے اور اللہ کی بڑائی بیان کرے زیادہ سے زیادہ. اس لیے عید کے دن زیادہ سے زیادہ تکبیریں کہی جاتی ہیں. ولی تکبر اللہ علی ما ہداکم، کہ اللہ نے جو ہمیں توفیق دی ہے روزہ رکھنے کی، تو انسان اللہ کا شکر ادا کرے کہ یہ میں نے اللہ کی توفیق سے، اللہ نے مجھے توفیق دی روزہ رکھنے کی، اور اللہ نے میرے لیے روزہ رکھنا آسان کیا. کسی کے لیے روزہ رکھنا آسان نہیں ہوتا، تو اگر کوئی مکمل روزے رکھتا ہے گویا کہ اللہ نے اس کے لیے روزے رکھنے آسان کر دیے. کئی ایسے ہوتے ہیں ان کے لیے روزہ رکھنا آسان ہوتا ہے لیکن ان کو توفیق ہی نہیں ملتی. روزے آسان ہوتے ہیں ان کے لیے، خوب جوانی ہے اور ہر قسم کی صحت اور فراغت اور سب کچھ ہے، روزہ رکھا جا سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اللہ کی طرف سے توفیق نہیں ہے. اس کے لیے تھوڑا سا وقت بھی بغیر کھانے کے بغیر پینے کے گزارنا مشکل ہے. تو بہرحال جو اللہ کے حکم کے مطابق روزہ مکمل کرتے ہیں، تعداد مکمل کرتے ہیں، تو یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ اللہ نے وعلیکم السلام تو اللہ نے توفیق دی ہے. اسی لیے جب اذان ہوتی ہے تو اذان کے درمیان ہمیں ہر جملے کا جواب دینا ہے. تو اللہ کی تعریف بھی ہوتی ہے اور توحید اور رسالت کی گواہی بھی ہوتی ہے، اور پھر حی علی الصلاح حی علی الفلاح کا جو جواب ہے وہ لا حول ولا قوت الا باللہ. یعنی ہم نہ تو اپنے آپ سے کسی مصیبت کو روکنے کی طاقت رکھتے ہیں، اور نہ ہم کسی خیر کو اپنی مرضی سے حاصل کرنے کی طاقت رکھتے ہیں. ہر چیز کی طاقت، ہر چیز کی توفیق اللہ رب العالمین سے ملتی ہے. انسان کا اگر پورا ارادہ ہے نماز پڑھنے کا، اذان سنتا ہے اور اذان سن کر لا حول ولا قوت الا باللہ کہتا ہے، تو گویا کہ وہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اے اللہ میرا ارادہ تو پورا ہے نماز پڑھنے کا، لیکن میں نماز پڑھوں گا تب جب آپ کی طرف سے توفیق ہوگی، جب آپ کی طرف سے آسانی ہوگی. تو جب کوئی شخص روزہ رکھتا ہے اور روزے مکمل کرتا ہے تو اللہ کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرنے کی اور اللہ کی بڑائی بیان کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ نے توفیق دی ہے روزہ رکھنے کی، اور اللہ نے آسان بنایا ہے روزوں کو، اور اللہ کی توفیق سے ہی روزے رکھے گئے ہیں. کوئی انسان نیکی کرتا ہے، انسان کا کوئی کمال نہیں ہے، اللہ رب العالمین کی دین سے اور اللہ رب العالمین کی توفیق سے انسان نے یہ کام کیا. تو چھوٹی عید ہو یا بڑی عید ہو، دونوں میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی بڑائی بیان کی جاتی ہے، اور زیادہ سے زیادہ تکبیریں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد ادا کی جاتی ہیں. یہ چھوٹی عید کا ذکر ہے جو عید کے بعد، جو روزوں کے بعد ہوتی ہے. یہاں روزوں کے بعد تعداد مکمل کرنے کے بعد اللہ کی بڑائی بیان کرنے کا حکم ہے، اور یہی حکم سورہ حج میں قربانی کے ساتھ تکبیریں اللہ کی بڑائی بیان کرنے کا حکم ہے.
اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، نہ اللہ کو اس قربانی کا خون پہنچتا ہے نہ اللہ کو اس کا گوشت پہنچتا ہے، وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، اللہ کو تو تمہارا جو تقوی اور تمہارا جو ڈر ہے تمہارے اندر اللہ کا وہ پہنچتا ہے، اللہ تو اس کے مطابق اجر دیتے ہیں۔ وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اللہ نے اس جانور کو، وہ بھیڑ بکری ہے، وعلیکم السلام، وہ بھیڑ بکری ہے، وہ گائے ہے یا وہ اونٹ ہے، چھوٹا جانور ہے بڑا جانور ہے، اللہ نے اسے تمہارے تابع کر دیا ہے، اس کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، وہاں بھی یہی ہے كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ تو عیدین کے موقع پر خاص طور پر اور ہر نعمت پر، ہر اللہ کے انعام پر زیادہ سے زیادہ اللہ کی بڑائی بیان کرنی چاہیے، اس سے انسان تکبر اور ان چیزوں سے دور ہوتا ہے۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر ادا کرو اللہ تعالیٰ کا، انسان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ایک تو اللہ رب العالمین نے ان تمام اعمال کرنے کی توفیق دی، اللہ نے توفیق بھی دی، اللہ نے طاقت بھی دی، اور صرف توفیق اور طاقت نہیں دی بلکہ اللہ تعالیٰ نے عبادت کے یہ طریقے بھی سکھائے، یہ عبادت کے طریقے بھی اللہ سکھاتے ہیں، ہم خود نہیں سیکھ سکتے، اور اگر اللہ یہ بتائیں کہ تم میری عبادت کیسے کرو اور میں راضی ہوں گا، تو یہ اللہ کا ہم پر بہت بڑا احسان بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عبادت کا طریقہ بتائیں۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے ہوئے جو دعائیں کی تھیں، مشہور دعائیں، ان دعاؤں میں یہ دعا بھی تھی کہ اللہ ہمیں ہماری عبادت کے طریقے سکھا، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج فرمایا تھا، آپ نے ایک ہی حج کیا تھا، تو آپ صحابہ کرام کو بار بار کہتے تھے کہ مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو، مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو، یہ تم پر اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، تمہیں اللہ نے ایک بہت بڑی نعمت دی ہے کہ تمہیں میرے ساتھ حج کرنے کا موقع مل رہا ہے، تو تم مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو، شاید میں اگلے سال تم سے نہ مل سکوں، شاید میں دوبارہ حج نہ کر سکوں، تو مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو، بار بار آپ فرماتے تھے۔ تو انسان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ، دیکھیں عبادت کے طریقے سے کیا ہوتا ہے، عبادت اصل میں ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور عبادت کا طریقہ وہ اللہ بتاتے ہیں کہ مجھے راضی کرنے کا کیا طریقہ ہے۔ ہم اپنی مرضی سے اللہ کو راضی نہیں کر سکتے، ہم تو اپنی مرضی سے اپنے آپ کو بھی راضی نہیں کر سکتے۔ اگر ہم نے اپنے آپ کو سکون پہنچانا ہے تو ہمیں نہیں پتا کہ ہمیں سکون کیسے پہنچے گا، یہ بھی اللہ نے بتایا ہے کہ انسان کو کیسے سکون ملے گا، کیسے انسان کو راحت ملے گی، اور انسان کو اطمینان قلب کیسے نصیب ہوگا۔ تو اللہ کو کیسے راضی کرنا ہے، اللہ کی عبادت کیسے کرنی ہے، یہ بھی اللہ نے بتایا ہے، اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے ہی اللہ کو راضی کیا جا سکتا ہے۔ اور جب اللہ نے یہ بتا دیا کہ میں اس طرح راضی ہوں گا، تو اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ تو اللہ کے اس طریقہ سکھانے پر اور اللہ کی توفیق دینے پر اور اللہ رب العالمین کی طرف سے طاقت دینے پر ہم جو اللہ کی عبادت کر سکیں، ان سب پر اللہ کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور جب سوال کریں آپ سے میرے بندے میرے بارے میں، فَإِنِّي قَرِيب، پس بے شک میں قریب ہوں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو میں قریب ہوں، یعنی اگر آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں کہ ہم اللہ کو پکاریں تو کیا اللہ ہماری پکار سنتے ہیں کہ نہیں سنتے؟ اللہ رب العالمین تو آسمانوں پر ہیں، اللہ رب العالمین تو عرش پر ہیں، جس طرح اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں جگہ جگہ فرمایا ہے اَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ، کیا تم اس ذات سے بے خوف ہو گئے ہو جو آسمانوں میں ہے؟ اَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ، قرآن کریم میں کئی مقامات پر، 4-5 بلکہ اس سے زیادہ مقامات پر یہ اس قسم کی آیات موجود ہیں، اور پھر کئی آیات کریمہ میں اللہ رب العالمین اپنے بارے میں فرماتے ہیں الرحمن علی العرش استوى، رحمان تو عرش پر مستوی ہے جیسے اس کی شان کو لائق ہے۔ ثم استوى علی العرش، 7 آیات ہیں قرآن کریم کی جس میں اللہ کے لیے آسمانوں پر اور عرش پر مستوی ہونے کا ذکر موجود ہے۔ اگر کسی کے دل میں اشکال پیدا ہو کہ اللہ رب العالمین تو اتنے دور ہیں، تو اللہ رب العالمین کیسے سنتے ہیں، اور کیا اللہ رب العالمین میری دعا سنتے ہیں کہ نہیں سنتے، کیا مجھے دعا کرنے کے لیے کوئی اور طریقہ اختیار کرنا ہے، کوئی واسطہ وسیلہ کرنا ہے، کیا کرنا ہے، اللہ میری پکار کیسے سنیں گے؟ ہر انسان کے دل میں یہ سوال آتا ہے، اور اس کا جواب انسان اپنی مرضی سے خود نہیں دے سکتا، اس کا جواب اللہ ہی دے سکتے ہیں، یا اللہ وحی کے ذریعے
اللہ اپنے نبیوں کے ذریعے اپنے بندوں کو بتاتے ہیں. تو یہی سوال صحابہ کرام کے ذہن میں بھی تھا، اور صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ہم اللہ کو اپنی بات کیسے پہنچا سکتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ نے آیتیں اتار دی قرآن کریم کی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بارے میں میرے بندے آپ سے سوال کریں مجھ سے دعا کرنے کے بارے میں سنتا ہوں نہیں سنتا، کیسے سنوں گا، تو فرمایا کہ فإنی قریب، بس بے شک میں قریب ہوں. میں آسمانوں پر ہوتے ہوئے، عرش پر ہوتے ہوئے، اللہ رب العالمین آسمانوں پر عرش کے اوپر ہیں. عرش اللہ کی سب سے بلند مخلوق ہے، عرش سے اوپر کوئی چیز نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین آسمانوں پر ہیں، عرش پر ہیں. اور کئی آیات مبارکہ سے پتہ لگتا ہے کہ اللہ رب العالمین سب سے بلند ہے، مقام کے اعتبار سے بھی، شان مقام کے اعتبار سے بھی، اور ذات کے اعتبار سے بھی. سبح اسم ربک الاعلی وهو العلی العظیم اور الکبیر المتعال، اور بہت سی آیات ہیں. تو سب سے بلند ہوتے ہوئے اللہ رب العالمین، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ دور ہیں، اللہ اپنے صفات کے اعتبار سے ہم سے بہت زیادہ قریب ہے. وہ لوگ کہتے ہیں نا، اللہ نے تو بزرگوں کو پکارا جائے اور یہ سمجھا جائے کہ بزرگ جو ہیں وہ اس طرح سنتے ہیں جس طرح اللہ سنتا ہے. بزرگ قبروں میں ہیں، بزرگوں کو پکارا جائے اور یہ نیت رکھی جائے کہ وہ اللہ تک ہماری حاجت پہنچائیں، تو یہ تو شرک ہے، اللہ معاف کرے. باقی یہ ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ اے اللہ، میں فلاں کے واسطے سے، فلاں کے وسیلے سے، فلاں کے حق سے آپ کو پکارتا ہوں. بہرحال یہ بھی جائز نہیں ہے، اللہ رب العالمین کے فرمان کے خلاف ہے. لیکن کیا اسے شرک کہا جائے یا نہ کہا جائے، اسے بہرحال میرے خیال شرک نہیں کہا جا سکتا. لیکن بہرحال یہ بھی اللہ رب العالمین کے احکامات کی سری نافرمانی ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جب میرے بارے میں میرے بندے آپ سے سوال کریں تو آپ انہیں جواب دیں کہ میں قریب ہوں. اللہ رب العالمین اپنی صفات کے اعتبار سے، سننے کے اعتبار سے، دیکھنے کے اعتبار سے، مدد کرنے کے اعتبار سے ہمارے قریب ہیں، اور اتنے قریب ہیں کہ اس سے زیادہ کوئی قریب نہیں ہے. اللہ رب العالمین ہماری شاہ رگ سے بھی زیادہ ہمارے نزدیک ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم تو انسان سے، انسان کی شاہ رگ سے بھی زیادہ نزدیک ہیں. انسان کوئی بات کہنا تو دور کی بات ہے، انسان کوئی بات سوچے بھی تو اللہ کو اس کا بھی پتہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ تو علیم بذات الصدور ہے. اور اللہ رب العالمین کا مسئلہ سننا نہیں ہے. اللہ رب العالمین اپنی صفات کے اعتبار سے ہمارے شاہ رگ سے بھی زیادہ نزدیک ہے. اور نہ ہی یہ مسئلہ ہے کہ اللہ رب العالمین کسی گناہ گار کی نہیں سنتے، نیک لوگوں کی سنتے ہیں. یہ مسئلہ بھی سمجھ لینا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہر ایک کی سنتے ہیں. کوئی اللہ کا بہت مقرب ہو، اللہ اس کی بھی سنتے ہیں. کوئی اللہ کا نافرمان بندہ ہو، بلکہ کافروں کی بھی اللہ سنتے ہیں. اللہ نے تو شیطان کی بھی سن لی. شیطان نے اللہ رب العالمین سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے قیامت تک کی مہلت دے. اللہ نے تو شیطان کی بات بھی سن لی، اللہ نے اسے قیامت تک مہلت دے دی. اللہ تعالیٰ تو ہر ایک کی سنتے ہیں، فرما بردار کی بھی سنتے ہیں، نافرمان کی بھی سنتے ہیں. اسی لیے اللہ نے فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں قبول کرتا ہوں پکارنے والے کی پکار کا، مجھے وہ جب بھی پکارے. یہ نہیں فرمایا کہ میں اس پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جو بڑا نیک ہو. فرمایا کہ نہیں، میں ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں. اصول کے طور پہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کی سنتے ہیں. کوئی اللہ کا فرما بردار ہو، اللہ اس کی بھی سنتے ہیں. کوئی اللہ کا نافرمان ہو، اللہ اس کی بھی سنتے ہیں. بلکہ بعض احادیث سے تو پتہ لگتا ہے کہ جب کوئی اللہ کا نافرمان اللہ سے دور اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ کو اس کی بہت زیادہ خوشی ہوتی. اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص وہ مر رہا ہو اور مرتے مرتے اس کی جان بچ جائے. وہ صحرا کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان کی، اگر صحرا کے اندر کسی کا سارا ساز و سامان کسی سواری پر ہو اور وہ سواری اس سے گم ہو جائے، وہ سوئے اور اس کی سواری اس سے گم ہو جائے، جب وہ اٹھے دیکھے اس کی سواری اس کے پاس نہیں ہے، اور صحرا کے اندر سواری اور سامان کا نہ ہونا موت کے مترادف ہے. وہ تھک ہار کر پھر اس کی آنکھ لگ جائے، جب اس کی آنکھ کھلے تو وہ دیکھے کہ اس کی سواری اس کے پاس ہے تو کتنا خوش ہوگا. فرمایا اگر اللہ سے دور بندہ اگر اللہ کو پکارے، اللہ کو اس شخص سے زیادہ ایسا بندہ خوشی کے اندر اس کو اتنی خوشی ہوئی کہ اگر اس کو سامان ملا، سواری ملی، تو وہ ہڑبڑا کر خوشی سے کہتا ہے اے اللہ میں تیرا رب، تو میرا بندہ. تو یہ خوشی کے اندر اس نے الفاظ بدل دیے، اس کی نیت شامل نہیں تھی.
تو جتنی خوشی اس بندے کو اپنی جان بچنے پر ہوتی ہے، اللہ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کو اللہ کا کوئی نافرمان اللہ کو پکارے تو اللہ کو اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ تو یہ کہنا کہ اللہ فرما برداروں کی سنتا ہے، نافرمانوں کی نہیں سنتا، نافرمانوں کو واسطے وسیلے کی ضرورت ہے، یہ بات بھی صحیح نہیں ہے۔ تو اللہ نہ تو دور ہے صفات کے اعتبار سے کہ اللہ کو سنانے کے لیے کسی واسطے وسیلے کی ضرورت ہو، اور نہ اللہ رب العالمین نے کوئی یہ اصول مقرر کیا اللہ نافرمان کی نہیں سنیں گے، اللہ ہر ایک کی سنتے ہیں۔ باقی اللہ رب العالمین نے کچھ آداب مقرر کیے ہیں، ان آداب کا دھیان رکھا جائے تو اللہ زیادہ سنتے ہیں۔ وہ آداب کیا ہیں؟ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، بس چاہیے کہ وہ میری باتوں کو قبول کریں، میری باتیں مانیں۔ جو اللہ کی بات مانتا ہے، جو اللہ رب العالمین کے احکام پر عمل کرتا ہے، اس کی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے۔ لیکن جیسے میں نے آپ کو بیان کیا کہ نافرمان کی بھی اللہ سن لیتے ہیں، اللہ نے تو شیطان کی بھی سن لی، کافروں کی بھی اللہ ہی سنتا، کافروں کی کوئی اور تو نہیں سنتا، ان کی حاجتیں بھی اللہ ہی پوری کرتے ہیں۔ لیکن بہرحال عام آداب دعا کے کیا ہیں؟ بس چاہیے کہ وہ میری باتوں کو مانیں، وَلْيُؤْمِنُوا بھی چاہیے کہ مجھ پر ایمان لائیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ نیک ہو جائیں۔ جو ایمان رکھے گا اور اللہ کے احکامات پر دل و جان سے عمل کرنے کی کوشش کرے گا، اس کی دعا اللہ تعالیٰ زیادہ سنتے ہیں اور اس کی دعا جلدی قبول ہو جاتی ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی في رحمه تحلو الحياة شوقا